اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلهم يرجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماہ شوال المکرم کی 17 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، اور ماہ جون کی 10 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جو آیت نازل فرمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ آج پوری دنیا میں جس عذاب اور پریشانی سے لوگ دوچار ہیں، جس کا نام لوگوں نے کرونا وائرس رکھا ہے، وہ ہم سب پر ظاہر ہے، نہ اس کی کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے اور نہ کسی بیان کی ضرورت ہے۔ آج تو سمجھنا یہ ہے اور اس پر غور کرنا ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر عذاب پے در پہ آ رہے ہیں، کبھی ٹڈی دل کی شکل میں، کبھی طوفان باد و باران کی شکل میں، یعنی آندھی آ رہی ہے، بارش طوفانی آ رہی ہے، سمندر بے لگام ہوا جا رہا ہے، اسی طرح سے موسم کی شدت اور سختی ہے، یہ چیزوں کی مہنگائی ہے، چیزوں کی قلت ہے، یا ظالم بادشاہوں کا مقرر ہونا، مسلط ہونا ہے، اور ان کی ظالمانہ پالیسیاں رعایا کے اوپر تھوپنا ہے، یا ایسے ایسے قانون جس کا نہ سر ہے، نہ پیر ہے، نہ لاجک سمجھ میں آتی ہے، ایسی چیزوں کا سامنے آنا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ قرآن پاک اس کا جواب دیتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا۔ دنیا میں رہنے والے جتنے انسان ہیں، وہ عام طور پر اسباب کو اسباب سے جوڑ کر بتلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بارش دیر سے آتی ہے، کم آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ بنگال کی کھاڑی کی طرف جو مانسون اٹھنا چاہیے تھا وقت پر، وہ نہیں اٹھا، یہ مانسون اب کے دیر سے آیا، اس لیے بارشیں کم ہوئی ہیں۔ یہ تو بتاؤ کہ مانسون ہوتا کون ہے اور اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو مانسون سے اگر بارش آتی ہے تو وہ دیر سے آیا کیوں؟ وہ پڑا کیوں رہا؟ وہ سویا کیوں رہا؟ تو مانسون بھی ایک مخلوق اور بارش بھی ایک مخلوق، تو بارش کی قلت کو، بارش کی کمی کو، بارش کے لیٹ آنے کو، تاخیر سے آنے کو جوڑ دیا مانسون کے ساتھ، حالانکہ بارش بھی ایک مخلوق ہے اور مانسون بھی ایک مخلوق ہے۔ جبکہ مومن بندے کا ذہن یہ کہتا ہے، جب کبھی بارش میں کمی ہو، تاخیر ہو، موسم کی شدت ہو، تو فوراً مومن سے پوچھو تو مومن کہے گا یہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے، اللہ ناراض ہو گئے، یہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اب یہ جو کرونا وائرس ہے، جس کی جائے پیدائش چائنا کا ووہان شہر بتایا جاتا ہے، اب دنیا کے بڑے بڑے عقل مند لوگ اور اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے، اور اپنے آپ کو منی پاور کہنے والے، اور اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کا ماہر کہنے والے، اور اپنے آپ کو ہتھیاروں کا مالک کہنے والے،
وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کو عدالتوں میں کھینچنا چاہیے اور اس پر فرد جرم عائد کرنی چاہیے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر چائنا کو یہ کہہ دے کہ تیری وجہ سے جو ہے پوری دنیا میں وائرس پھیلا ہے، تو چائنا کس پر الزام لگائے گا؟ اس کے یہاں کس نے پھیلایا؟ اس کے یہاں کہاں سے آیا؟ گھوم پھر کر بات یہیں پہنچتی ہے کہ چائنا کی کیا مجال کہ وہ کہیں وائرس پھیلائے؟ چائنا ہوتا کون ہے جو کسی کو تکلیف دے دے؟ اصل تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، اس کی وجہ سے اس کائنات کے اندر انقلابات پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم اس بات کو مانیں گے، اس بات کو سمجھیں گے کہ کائنات کا پتہ اگر ہلتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہوتی ہے۔ کائنات کے اندر اگر کوئی انقلاب آتا ہے، کائنات کے اندر اگر کوئی ہوا چلتی ہے، کائنات کے اندر اگر بارش کا قطرہ گرتا ہے، کائنات کے اندر کوئی جو ہے تبدیلی آتی ہے، کوئی ہلچل مچتی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی شان اور اللہ کا امر ہوتا ہے۔ حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، جو ہمارے روحانی رشتے کے دادا شیخ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ وہ ایک مرتبہ امریکہ تشریف لے گئے اور وہاں اپنے خدام کے ساتھ وہ ایک سیر کے لیے، تفریح کے لیے نکلے، اور حضرت نے فرمایا کہ آپ مجھے زو لے کر چلو۔ تو حضرت کو زو لے کر گئے، جس کو اردو میں چڑیا گھر کہتے ہیں۔ جب زو میں انٹری کی، داخل ہوئے، تو کہا مجھے اس ڈپارٹ میں، اس حصے میں لے کر چلو جہاں لائن ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت کو ادھر لے کر گئے تو بڑے بڑے جنگلے تھے، جالیاں تھی، اور ادھر اندر شیر آزاد تھا، کھلی فضا میں تھا۔ تو حضرت اس کو دیکھتے رہے، تو حضرت کو شیر کی دھاڑ سے ایک کیفیت نصیب ہوتی تھی، اور اس عاجز نے حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ صحبت پائی، تو حضرت بھی شیر کے بارے میں تذکرہ فرماتے تھے اور کہتے تھے جب شیر دھاڑتا ہے تو ہمت ملتی ہے۔ خیر، تو حضرت امریکہ میں اس زو کے اندر گئے جہاں شیر لائن تھا، اور اسی کے اوپر ٹھوڑی ٹیک کر بہت دیر تک دیکھتے رہے، ٹکٹکی باندھ کر، اور شیر دھاڑے مارتا تھا۔ کافی دیر تک دیکھنے کے بعد اپنے دوست احباب کی طرف متوجہ ہوئے، اور دونوں آنکھوں میں آنسو تھے، اور ایک ٹھنڈی آنکھ، ایک سرد آنکھ کھینچی، فرمایا کہ ہائے، ہم شیر کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، قیامت کے دن خالق شیر کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری شان ہیں، اس میں دو شان نمایاں ہیں، ایک ہے شان جلال اور ایک ہے شان جمال۔ کہا یہ جو خوبصورت خوبصورت پرندے ہوتے ہیں، تتلیاں ہوتی ہیں، بندر کے بچے ہوتے ہیں، بلی کے بچے ہوتے ہیں، مرغی کے چوزے ہوتے ہیں، انسانوں کے بچے ہوتے ہیں، ان تمام کی طرف اٹریک ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے، ان کو دیکھنے، ان کو ہاتھ میں لینے، ان کے ساتھ رہنے کو، وقت گزارنے کو دل کرتا ہے۔ تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان جمال ٹپکتی ہے، ان کے اندر شان جمال ٹپکتی ہے کہ جب یہ اتنے جمیل ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، تو ان کے پیدا کرنے والا رب جمال، رب کمال کیسا ہوگا؟ جب اس کی مخلوق اتنی پر جمال ہے، اتنی پر کشش ہے، اتنی پیاری ہے، تو اللہ کیسے پیارے ہوں گے؟ اور شیر کے اندر، چیتے کے اندر، اژدہے کے اندر، سانپ کے اندر، بچھو کے اندر، مگرمچھ کے اندر، یہ جتنے خطرناک انسانوں کو تکلیف دینے والے، دوسری مخلوق کو تکلیف دینے والے جانور ہیں، کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان جلال ٹپکتی ہے کہ جب ایک شیر کے سامنے ہم دنیا میں کھڑے نہیں ہو سکتے، سانپ اژدہے کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کا اتنا جلال اور اتنا رعب ہے، تو ان کو پیدا کرنے والا رب ذوالجلال کیسا جلال والا ہوگا؟ تو بہرحال مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے پردے میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر طوفان آتا ہے تو وہ طوفان کو دنیا کی کوئی چیز نہیں سمجھتا،
بلکہ وہ جانتا ہے اس طوفان کے پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ دنیا کے اندر کچھ سیلاب آتا ہے تو سمجھتا ہے اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ آندھی اور طوفان باد و بارہ آتا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے۔ زمین کو جھنجھوڑا جاتا ہے، زمین میں زلزلے آتے ہیں، ارتھ کوئک آتے ہیں تو اس میں اللہ کا حکم ہے۔ ٹڈی دل کے دل آتے ہیں اور فصلوں کو تباہ کر کے چٹ کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ان تمام انقلابات زمانہ میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہچانتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، وَمَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے اور اللہ کے لیے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظالم بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظالم بھی نہیں ہے، تو پھر یہ طوفان اور یہ زلزلے اور یہ جو پریشانیاں ہیں اور یہ جو بیماریاں ہیں، یہ پھر اللہ پاک نے کیوں مسلط فرمائی انسانوں پر؟ انسانوں کو اللہ پاک آزمائشوں میں کیوں ڈال رہے ہیں جب اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے؟ تو اس آیت کے اندر گویا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، لوگوں کی بدعملیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعملیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک نے جو فساد برپا کیا اور یہ جو فساد کی الگ الگ شکلیں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کچھ عذاب کی جھلک اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اس عذاب سے ڈر کر بندے راہ راست پر آ جائیں، پٹری پر آ جائیں۔ یہ جو تھوڑی سی جھلک اللہ تعالیٰ عذاب کی اور تکلیفوں کی ظاہر فرما رہے ہیں، فساد کی، بگاڑ کی جو شکل ظاہر فرما رہے ہیں، یہ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے رپلائی میں ہمیں یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے، یہ تھوڑا سا حصہ ہے۔ اصل عذاب تو آخرت میں دیکھنا ہوگا، اصل بدلہ تو وہاں چکایا جائے گا۔ تو پھر یہاں دنیا میں کیوں؟ بس دنیا میں ڈرانے کے لیے، دنیا میں بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ہم قدرت والے ہیں، ہماری طاقت کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے، ہمیں پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے، ہمارے حکم کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، توبہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے، ہماری طرف رجوع کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ یاد رکھنا، جب تم تھوڑی سی تکلیف میں چرمرا جاتے ہو اور تمہاری ساری ارتھ ویوستھا اور تمہاری ساری جو ہے اکنومی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور تم جو ہے زیرو فیلڈ پر آ جاتے ہو، زیرو لیول پر آ جاتے ہو اور تم ہاتھ مسلتے رہ جاتے ہو اور تمہارے گوداؤن کے گوداؤن، ابھی چند دنوں پہلے کسی نے اطلاع دی کسی شہر سے کہ لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی پیدا ہونے والی ہے اور ہمیں حکومت کے عملوں نے کہا ہے کہ بھئی کل پرسوں سے دکانیں کچھ کھولنے کی شکلیں بنیں گی تو آپ اپنی دکانوں کو صاف صفائی کر کے تیار کریں۔ تو کہا کہ کپڑے کے گوداؤن والوں نے جب کپڑے کے گوداؤن کھولے تو خون کے آنسو رو رہے تھے، اس لیے کہ چوہوں نے تھان کے تھان کاٹ ڈالے۔ غلے کے گوداؤن والوں نے کھولا تو دنیا بھر کے کیڑے پڑے ہوئے تھے، دنیا بھر کی غلاظت تھی۔ تو لاک ڈاؤن کی تکلیف برداشت کی وہ الگ، مال کے اعتبار سے زیرو ہو گئے وہ الگ، جو کچھ اسٹاک میں تھا وہ ہاتھ سے چلا گیا وہ الگ۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا نہیں مان رہے، پھر بھی اپنی تدبیروں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، پھر بھی اپنی شان پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ دوستو، ضرورت ہے اس بات کی ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اب دیکھیے، بہت سارے لوگ انہی دنوں کے اندر اپنے بچوں کے نکاح کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور ان تکلیفوں کی آڑ میں، اس پریشانی کی آڑ میں سادگی پہ بھی آ رہے ہیں کہ بھئی سیدھا سادہ کر لو۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو یوں سمجھ رہے ہیں بھئی قانون جتنا مشکل کر رہا ہے اتنا تو چھوڑ دو، اس کا تو عذر مانا جائے گا کہ بھئی ولیمہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ گیدرنگ پہ پابندی ہے، اجتماع پہ پابندی ہے، اور بارات میں لوگوں کو اس لیے لے جا رہے ہیں کہ اس پہ پابندی ہے کہ 10 آدمی جا سکتے ہیں، تو چلو لوگوں کو جواب دے دیں گے کہ بھئی وہاں نہیں لے جا سکتے،
اور گھر پہ دعوت نہیں کر سکتے، لیکن اس کے علاوہ جتنا کر سکتے اتنا تو کر لو۔ لوگوں کا یہ مزاج، یعنی اتنا رسم و رواج اپنے دلوں کے اندر اتنے رچے بسے ہیں کہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو عذاب ہیں بس یہ کافی نہیں ہے سمجھنے کے لیے، ابھی گویا بڑے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ لہذا خبریں مل رہی ہیں، جگہ جگہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ گھروں کے اندر خرافات ہو رہی ہیں، مہندی لگائی جا رہی ہیں، سرمے کی رسمیں ادا کی جا رہی ہیں، اور جوڑے گھوڑوں کی رسمیں ادا کی جا رہی ہیں، رنگ روغن کی جو ہیں رسمیں ادا کی جا رہی ہیں۔ یعنی گویا ایک پارٹی دوسری پارٹی پر وہ ایک اپنا پربھاؤ ایسا پورا بنا رہی ہے اور ایسا وزن بنا رہی ہے کہ جب ہم نے ان تکلیفوں کے دنوں میں یہ سب کچھ تمہارے لیے کر لیا ہے تو تم ہمارے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ ہائے ہائے، اب کون سے عذاب کا انتظار ہے؟ کون سے عذاب کا انتظار ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی لوگوں کے دل پتھر کے سل بن چکے ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے جن کو سمجھنے والے دل عطا فرمائے ہیں، عبرت والی جو ہے فہم عطا فرمائی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع بھی کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ان تکلیفوں کو اسباب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ وائرس گندگی کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، یا کھانے پینے میں لائف اسٹائل تبدیل کرنے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں کہ یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں، چلو یہ جو طوفان آیا، یہ کرونا کی جو وبا آئی، تو اس کا ہم نے الزام لگا دیا، پوری دنیا نے کہہ دیا کہ چائنا کی طرف سے آئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنا میں کہاں سے آئی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ چائنا میں بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے، تو یوں کیوں نہیں کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے پوری دنیا میں پھیلی ہے؟ اور یہ جو ہوا آئی تھی، طوفان آیا تھا، یہ کہاں سے آیا تھا؟ اس کا الزام کس ملک پر رکھیں گے ہم؟ یہ جو ٹڈی دل آئے ہیں، یہ کس نے بھیجا ہے؟ یہ کس نے ٹرینڈ کر کے بھیجا کہ فلاں فلاں علاقوں میں جانا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اصل جو مقاصد ہیں اور اصل جو اسباب ہیں ان کی طرف تو ہم رجوع کر نہیں رہے، بلکہ چیزوں کو چیزوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، مخلوق کو مخلوق کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، حالانکہ جوڑنا تھا مخلوق کو خالق کے ساتھ، حالات کو جوڑنا تھا خالق کے ساتھ، کہ خالق کی طرف سے یہ حالات آئے ہیں اور ہماری بدعملی اس کا سبب بنی ہے کہ خالق کو ہم نے ناراض کیا، ناراض ہو کر اس نے ہم پر یہ مسلط کیا، اور وہ ظالم نہیں ہے، اس نے جو ہم پر یہ مسلط کیا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا ایک طبیب، ایک ڈاکٹر اگر نشتر لگاتا ہے تو اگرچہ وہ نشتر لگا رہا ہے، اگرچہ وہ زخم کو کاٹ رہا ہے، اگرچہ وہ تکلیف دے رہا ہے، لیکن وہ ظالم بن کر تکلیف نہیں دے رہا، بلکہ وہ ہمارے لیے خیرخواہ بن کر تکلیف دے رہا ہے، خیرخواہ بن کے تکلیف دے رہا ہے۔ تو اگر اللہ پاک نے ہمارے اوپر کوئی عذاب بھیجا ہے تو ظالم بن کر نہیں بھیجا، بلکہ اس نے ہمارا خیرخواہ بن کر بھیجا ہے کہ دیکھو تھوڑی سی عذاب، تھوڑا سا تکلیف میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم جھنجھوڑے جاؤ، تاکہ تم غفلت سے نکلو اور میری طرف رجوع کرو، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ شفا دینا بھی میرے ہاتھ میں ہے، بیماری بھی میرے قبضے قدرت میں ہے، راحت دینا بھی میرے قبضے قدرت میں ہے، تکلیف دینا بھی میرے قبضے قدرت میں ہے۔ تم میرے بندے ہو، میں نے تمہیں تکلیف کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے تو تمہیں اپنی معرفت، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا تھا۔ تم مجھے پہچانو، میری معرفت کو سمجھو، میری کبریائی کو، میری بڑائی کو سمجھو، میری شان کو پہچانو، اپنے آپ کو شان والا مت بناؤ، اپنے آپ کو بڑا مت بناؤ۔ تم اگر تمہیں پیشاب لگ جائے تو تم کسی سے بات نہیں کر سکتے، بات کو موقوف کر کے کہتے ہیں کہ ذرا میں ابھی آیا، واش روم سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ تمہیں اگر استنجے کا تقاضا ہو جائے تو تم تڑپ جاتے ہو، تو تم کیا ڈینگے مارتے ہو؟ پھر اگر کوئی آدمی اسپیچ دے رہا ہو اور وقت کا وزیر اعظم ہو، اور وزیر اعظم بھی ایسا ہو جو بہت متکبر ہو، اور اس کو ڈائریا ہو جائے، اسپیچ کے دوران، بیان کے دوران اس کو ڈائریا ہو جائے، دست لگ جائے، تکلیف ہو جائے، تو اس کو چھوڑنا پڑے گی کہ نہیں اپنی اسپیچ؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس نے کوئی ڈائپر وائپر پہنا ہو اور وہ بھی بالکل لیک پروف ہو، تو وہ کھڑے کھڑے قائمہ وہ اپنا کام کر لے تو الگ بات ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ انسان کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسی وقت اپنے کاموں کو موقوف کر کے واش روم جائے گا اور فارغ ہو کر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تکلیفیں بھیج کر، یہ درد بھیج کر، یہ پریشانیاں بھیج کر،
یہ عذاب بھیج کر اور مختلف انداز کے اندر بھیج کر یہ اصل میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندو، تم نے ویسی زندگی نہیں گزاری جیسا میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا حکم دیا تھا. کاش کہ تم اس کو سمجھتے اور اس طرح سے زندگی گزارتے اور میرے مطیع و فرما بردار بن کے زندگی گزارتے. میں تمہیں دنیا میں بھی راحت عطا فرماتا اور میں نے تمہارے لیے آخرت میں بھی بہترین جنت میں انتظام کر کے رکھا ہوا ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو عذاب بھیجتے ہیں، یہ جو تکلیفیں بھیجتے ہیں، ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ دیکھو تم نے جو نافرمانیاں کر رکھی ہیں، تم نے جو آسمان کو سر پہ اٹھا رکھا ہے، تم نے جو غفلت کی زندگی گزارنے کا جو پیمان کر رکھا ہے، اور تم نے جو طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے، اور تم جو راہ اعتدال سے ہٹے ہو، اور تم نے جو انسانیت کے جادے کو راستے کو چھوڑا ہے، اس کی وجہ سے یہ تکلیفیں میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تھوڑا سا مزہ تم چکھو. جب دنیا کی اس تکلیف کو تم برداشت نہیں کر سکتے، بخار کو برداشت نہیں کر سکتے، ٹڈی دل کو برداشت نہیں کر سکتے، کورونا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، اور طوفان باد و باروں کو برداشت نہیں کر سکتے، تیز ہواؤں کے جھونکوں کو برداشت نہیں کر سکتے، تمہارے ٹین اڑتے پھرتے ہیں، تمہاری دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، تمہاری ونڈوز گر جاتی ہیں، تمہارے دروازے ٹوٹ جاتے ہیں، تمہاری گاڑیاں کھلونے کی طرح بہہ جاتی ہیں، اور تم افسوس کرتے رہ جاتے ہو. تو جب تمہارے اندر برداشت کی قوت نہیں ہے، تھوڑی سی میں جھلک بھیجتا ہوں تکلیف کی اور عذاب کی، تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو تم سینہ تان کر اپنے آپ کو بہادر کہلاتے کیوں پھر رہے ہو؟ تم مجھے مان کیوں نہیں لیتے؟ تم میرے سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ تم گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اور تم میرے سامنے جھک کر زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ ایک کاش اللہ تعالیٰ کا یہ سبق ہماری سمجھ میں آ جائے. قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ آیت ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر الزام نہ لگائیں. ہم یوں نہ کہیں اللہ ظالم ہو گئے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مشفق و مہربان ہے. ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے. تو اتنا تو پتہ چل گیا قرآن پاک کے آئینے میں، اور مومنانہ فہم اور فراست اور بصیرت کے انداز میں اگر ہم اس کو سمجھیں تو یہ جو کچھ تکلیفیں دنیا میں آ رہی ہیں اور جو آ چکی ہیں، جو آنے والی ہیں، وہ سب کا سب ہمارا کیا دھرا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آئندہ ہم تکلیفوں سے محفوظ رہیں، اور جو کچھ تکلیفیں موجودہ زمانے میں چل رہی ہیں ان سے بھی اللہ پاک نجات عطا فرما دیں، اور پھر سے ہم اٹھ بیٹھیں، اور پھر سے ہم اپنے کاموں میں لگ جائیں، پھر سے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی. وقت کے ایک نبی کی زبان سے اللہ پاک کی کہلوا رہے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. وقت کے نبی فرما رہے ہیں، چنانچہ میں نے کہا امت کو کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کرے گا. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے استغفار کرنے والوں پر 5 انعام نازل فرمائے. دیکھیں، کسی بھی علاقے کے اندر جب وقت پر بارشیں ہوتی ہیں اور اعتدال کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ ملک، وہ علاقہ لہلہا اٹھتا ہے، وہاں خوشیاں آتی ہیں، وہاں غلہ وقت پر پیدا ہوتا ہے اور بہتر مقدار میں پیدا ہوتا ہے، پھل اور پھول کھلتے ہیں، میوے اگتے ہیں. تو بارش کا وقت پر آنا اور اعتدال کے ساتھ آنا، یہ اس علاقے کی خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے. تو جو بندہ
اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ نے وعدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ ان پر بارشیں نازل کی جائیں گی۔ نیز جس آدمی کے پاس وافر مقدار میں مال بھی ہو اور اس کے ساتھ اس کے پاس اولاد بھی ہوں تو سبحان اللہ، کیا پوچھنا اس بندے کی خوشحالی کا۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس ڈھیر سارا مال ہے لیکن اولاد کا نام و نشان نہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی دولت سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ تو دولت سے فائدہ اٹھانے کا مزہ تب ہے جبکہ اس کے استعمال کرنے والی اولاد بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو بندہ استغفار کرتا ہے، ایک تو علاقے کے اندر اللہ بارش نازل فرماتے ہیں، اور دوسرا نفع یہ کہ اللہ پاک مال دے کر مدد فرماتے ہیں، مال میں بڑھوتری فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ تمہارے باغات میں ترقی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ باغات عطا فرمائیں گے۔ ظاہر ہے کہ کسی آدمی کے پاس باغات کی شکل میں اگر مال ہو تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور جس علاقے کے اندر نہریں ہوتی ہیں، آبپاشی کا نظام نہروں کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو بارش تو وقت پر آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن موسم بارش کے علاوہ بھی تو دوسرے ہوتے ہیں، سردی کا ہوتا ہے، گرمی کا ہوتا ہے۔ تو جس وقت بارش نہیں ہوتی اس وقت اگر کھیتی باڑی کو اور باغات کو اگر پانی کی ضرورت ہو تو پھر نہروں کا نظام ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے آبپاشی کی جاتی ہے، اس سے پورا ملک جو ہے سدا بہار بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے استغفار کی برکتیں عطا فرمائی کہ جو بندہ استغفار کرے گا پھر ہم ان کو بارشوں سے ان کی مدد کریں گے، ہم اولاد دے کر ان کی مدد کریں گے، ہم ان کے مالوں میں برکت دیں گے، اور ہم ان کو باغات عطا فرمائیں گے، اور ہم ان کو نہریں عطا فرمائیں گے۔ اب اندازہ کیجئے کسی صوبے میں، کسی کنٹری میں، کسی ملک میں اگر یہ چیزیں ہوں، خوشحال لوگ ہوں، آل اولاد ہو، وقت پر بارشیں نازل ہوتی ہوں، اور ان کے باغات بھی ہوں، اور ان کے ملکوں میں نہریں بھی ہوں، اس کے علاقے میں نہریں بھی ہوں، تو بتائیے پھر مال کے اعتبار سے کوئی آدمی ان کو مفلس اور غریب کہہ سکتا ہے؟ ان کو کوئی کنگال کہہ سکتا ہے؟ کوئی ان کو پھٹیچر کہہ سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جب اللہ پاک نے یہ سب نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہوں تو وہ تو اس علاقے کے خوشحال آدمی کہلائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اگر دنیا کے اندر فساد پھیلتا ہے تو وہ انسانوں کی بدعملیوں کی وجہ سے پھیلتا ہے، اور فساد نام ہے چیزوں کا حد اعتدال سے آگے بڑھ جانا۔ ظاہر ہے بارش ایک نعمت ہے، لیکن بارش اگر زیادہ ہو جائے تو یہی جو نعمت ہے پھر زحمت بن جاتی ہے۔ وہی پانی جو انسان کی زندگی کے لیے بقا کا ذریعہ ہے وہی فنا کا پیغام لے کر آتا ہے۔ سیلاب آتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہی پانی جو انسان کی بقا کا ذریعہ ہے وہی فنا کا پیغام لے کر آتا ہے۔ جب ہوائیں تیز چلتی اور آندھی کی شکل ہو جاتی ہے، اور آندھی میں وہ طوفانی ہو، تو وہ ہوا جو انسان جس کے بغیر ایک دم نہیں زندہ رہ سکتا، وہی ہوا جب اس میں تمرد آتا ہے، اس میں سرکشی آتی ہے، اور جب وہ اللہ کے حکم سے تیز ہوتی ہے، وہی ہوا جو انسان کو جلاتی ہے اور اس کی حیات کا باعث بنتی ہے، وہی ہوا اس کو اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی ہے اور اس کی چیزوں کو برباد کر دیتی ہے۔ تو حد اعتدال سے چیزوں کا بڑھنا اس کو فساد کہتے ہیں۔ اور یہ فساد کا سبب کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا؟ انسانوں کے اعمال، انسانوں کا ہاتھوں کا کمایا ہوا، یعنی انسانوں جو برائیاں کمائی ہوئی ہیں، ان برائیوں کی کمائی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فساد اور بگاڑ پیدا فرماتے ہیں۔ اور وہ کیوں پیدا فرماتے ہیں؟ وہ بھی ظلمن نہیں بلکہ انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، تاکہ وہ توبہ استغفار والے راستے پر آ کر اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کی محبت حاصل کرنے والے بنے۔ تو ایک طرف تو اللہ پاک نے فساد کیوں ظاہر ہوتا ہے اس کو آیت میں ذکر فرمایا، اور پھر اللہ پاک نے دوسری آیت میں استغفار کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو بندہ استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو نعمت عطا فرمائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فساد پر، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس فساد پر جو ہمارے اصل اعمال کا نتیجہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ہم استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کو راضی کرنے اور منانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی مننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ اللہ جی، ہم نہ پہ تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، غلطی ہماری ہے یا اللہ ہم نے حد تجاوزی کی ہے، یا اللہ ہم نے حکم عدولی کی ہے، ہم نے نافرمانی کی ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کی نعمتوں کو ہم نے غلط استعمال کیا۔ یا اللہ، صحت آپ کی دی ہوئی نعمت، جوانی آپ کی دی ہوئی نعمت، ہم نے اس کے ذریعے سے زنا کیے، ہم نے اس کے ذریعے سے بدکاریاں کی، ہم نے اس کے ذریعے سے آپ کی نافرمانی کی، آپ کے احکام کو توڑا۔ ہمیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا تھا، غلط استعمال کیا، نتیجہ ہوا آپ روٹھ گئے۔ آپ نے ہماری طرف ان بدعملیوں کی وجہ سے آپ نے ہماری طرف مصیبتیں بھیجیں، تکلیفیں بھیجیں، اور بھیجنے کا منشا یہ تھا تاکہ ہم اس سے عبرت پکڑیں۔ اگر نرمی کی زبان کو نہیں سمجھتے تو کم از کم سختی کی زبان کو سمجھیں۔ لیکن پیارے اللہ، ہمارے دلوں پر ایسے پتھر پڑے ہیں اور ہمارے ایسے دل سخت ہوئے ہیں کہ ہم آپ کی زبان کو بھی نہیں سمجھ پا رہے۔ اے میرے پیارے رب، ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، آپ ہمیں کامل ہدایت دے دیجئے، کامل معرفت دے دیجئے، کامل ہمیں قرب دے دیجئے، کامل مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنی ولایت خاصہ عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنے کیے ہوئے پہ پشیمانی عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنے کیے ہوئے کرتوتوں پر شرمندگی نصیب فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں خوب مانگنے والا بنا دیجئے، خوب طاعت و عبادت کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں نیکوکار میں شامل فرما لیجئے، ہمیں نیکوکار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ جی، ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ، عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ جی ترس کھا لیجئے، اللہ جی ترس کھا لیجئے، اللہ جی ترس کھا لیجئے۔ میرے پیارے اللہ، پورے ملک میں، پوری دنیا میں ابھی بھی مسجدیں پورے طور پر نہیں کھلی ہیں۔ اللہ جی، عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو کھول دیجئے۔ یا اللہ، بندوں کو آپ کے سامنے گڑ گڑا کر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، پوری دنیا سے وبا کو اور بیماری کو اٹھا لیجئے، دور کر دیجئے۔ یا اللہ، سکون کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں طاعت کا جذبہ عطا فرما دیجئے، اطاعت کا جذبہ عطا فرما دیجئے، نیکی کا جذبہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ، اپنی سچی محبت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، نفرتوں کے جذبے کو ختم کر دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے انسان کی محبت پیدا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی، مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔